ذلت سے آزادی کا عزم پختہ ہو رہا ہے۔ 7 دہائیوں سے کشمیریوں کو غلام بنائے رکھنے کے تمام حربوں کے باوجود اپنے حقوق کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے والے سرفروشوں کا قافلہ اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ آزادی کے کارواں کی باغیں اب کشمیریوں کی نوجوان نسل نے سنبھال لی ہیں۔ برہان وانی کی شہادت کشمیریوں کی تحریک کو ایک فیصلہ کن موڑ تک لے آئی ہے۔ معصوم لوگوں کے سینے چھلنی کرنے، ان کے چہرے مسخ کرنے اور انہیں اندھا کرنے سے اس تحریک کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ یہ حقیقت دیوار پر لکھی نظر آ رہی ہے کہ بھارت کشمیریوں کو اس حق سے محروم نہیں رکھ سکتا جس کا وعدہ اس نے ساری دنیا سے کر رکھا ہے اور جس کی ضمانت پوری عالمی برادری نے دے رکھی ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں آج بھی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہیں۔ کشمیریوں کے لہو نے ان قراردادوں کو پھر سے تازہ کر دیا ہے۔ عالمی برادری کو سوچنا ہوگا کہ 7 دہائیوں تک ان قراردادوں کو نظر انداز کرنے کے کیا نتائج نکلے ہیں۔ کشمیر مسلسل آتش فشاں کی طرح سلگ رہا ہے۔ امن اور سلامتی کی دعوے دار عالمی قوتوں پر لازم ہے کہ ان قراردادوں کو عملی جامہ پہنانے کا بلا تاخیر اہتمام کرے تاکہ اقوام متحدہ عالمی امن کے محافظ ادارے کے طور پر اپنی ساکھ برقرار رکھ سکے۔ جناب اسپیکر، اہل کشمیر کے ساتھ پاکستان کے تاریخی، جغرافیائی، مذہبی، تہذیبی، ثقافتی اور معاشی رشتوں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ پاکستان نے ان کے حق استصواب رائے کے لیے ہر ممکن اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کا عہد کر رکھا ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی اپنا یہ عہد نبھایا، آج بھی اس عہد کی پاسداری کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اپنا یہ عہد نبھائیں گے۔ ہمارے لیے محض مظلوم کشمیریوں کی حمایت ہی کا نہیں، انسانی حقوق کی سنگین پامالی، عالمی اداروں کی توہین اور امن عالم کو درپیش خطرات کا معاملہ بھی ہے۔ اگر اقوام متحدہ کے فیصلوں کو پاؤں تلے روندنے، عالمی رائے عامہ کو ٹھکرانے اور طاقت کے زور پر انسانوں کو غلام بنانے کی روایت چل نکلی تو اپنے آپ کو مہذب کہلانے والی دنیا ہزاروں سال پیچھے چلی جائے گی اور تہذیب کا سارا سفر برباد ہو کر رہ جائے گا۔ جناب اسپیکر، کشمیر کے بہادر فرزند برہان مظفر وانی کے خون سے روشن ہونے والی شمع آزادی نے بھارت کو ایک بار پھر یہ پیغام دیا ہے کہ وہ طاقت کی بجائے اس معاملے کو دنیا سے کیے گئے وعدوں کے حوالے سے دیکھے۔ بھارت کے رہنما کئی سالوں تک دنیا کو یقین دلاتے رہے کہ وہ ہر حال میں قراردادوں پر عمل کریں گے اور کشمیریوں کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع دیں گے۔ اب اس عہد کو بھلا دیا گیا ہے۔ کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دے کر اقوام متحدہ ہی نہیں، پوری عالمی برادری کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ بھارت مذاکرات کی میز پر آئے، بار بار بات چیت کی، خواہش کا اظہار کیا، لیکن بھارت کے رویے نے ہماری ان کوششوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ بار بار بات چیت کا سلسلہ ٹوٹتا رہا، بار بار مذاکرات کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جاتی رہیں اور بار بار پرامن حل کی حوصلہ شکنی کی جاتی رہی۔ یہی وجہ ہے جناب اسپیکر کہ آج نہ صرف جنوبی ایشیا کا امن خطرے سے دوچار ہے بلکہ دنیا بھی اس معاملے کی تپش محسوس کرنے لگی ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مؤثر کوششوں کو ہمیشہ اپنی اہم ترجیح رکھا۔ موجودہ دور حکومت میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے 3 بار خطاب کے دوران میں نے مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف خصوصی توجہ دلائی۔ 21 ستمبر کو اپنی حالیہ تقریر کے دوران میں نے کہا کہ مسلسل کشیدگی اور تصادم کی فضا جنوبی ایشیا کا مقدر نہیں بننی چاہیے۔
جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا پاکستان اور بھارت کے درمیان نہ پائیدار امن قائم ہو سکتا ہے نہ تعلقات معمول پر آ سکتے ہیں۔ میں نے عالمی برادری کو بتایا کہ کشمیریوں کی ایک نئی نسل بھارتی تسلط سے نجات کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ بحران وانی کشمیری انتفاضہ کی علامت بن کر ابھرا ہے۔ میں نے مزید کہا کہ آزادی کی مقبول اور پرامن تحریک کے پاس اپنے مقصد پر کامل ایمان اور اپنے موقف کی صداقت کا اسلحہ ہے۔ ان کے دلوں میں آزادی کی تڑپ ہے۔ اس تحریک کو بھارتی فوجوں کی ظالمانہ کارروائیوں سے روکا نہیں جا سکتا۔ جناب اسپیکر، میں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے تقریر کے دوران 4 مطالبات کیے۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں نہتے شہریوں پر بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی آزادانہ تحقیقات کا اہتمام کیا جائے۔ بھارتی جیلوں سے کشمیری سیاسی قیدیوں کی رہائی، کرفیو کے خاتمے، زخمیوں کی طبی امداد، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی آزادی اور کشمیری رہنماؤں پر عائد بیرونی سفر کی پابندیاں اٹھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ تیسرا، سلامتی کونسل نے اپنی قراردادوں کے ذریعے کشمیریوں سے آزادانہ استصواب رائے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کشمیری 70 سال سے یہ وعدہ پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جنرل اسمبلی یہ وعدہ وفا کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اور چوتھا کہ جموں و کشمیر سے بھارتی مسلح افواج کے انخلاء کے لیے اقدامات کیے جائیں اور استصواب رائے کے لیے ضروری مشاورت کا عمل شروع کیا جائے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ 3 ماہ کے دوران حکومت نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے نہایت اہم اقدامات کیے ہیں۔ میں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے رابطہ کر کے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی طرف توجہ دلائی۔ سیکرٹری جنرل نے انسانی جانوں کے ضیاع کی مذمت کی اور کشمیر سمیت تمام معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا۔ دفتر خارجہ نے سلامتی کونسل کے مستقل رکن ممالک کے سفیروں کو خصوصی بریفنگ دی۔ بیرون ملک تمام پاکستانی سفیروں کو میزبان حکومتوں سے فوری رابطے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئیں۔ کشمیری عوام سے یکجہتی کے لیے حکومت کی اپیل پر پوری پاکستانی قوم نے 20 جولائی کو یوم سیاہ منایا۔ دفتر خارجہ نے یورپین یونین کے سفیر اور OIC کے رابطہ گروپ کے ارکان کو خصوصی بریفنگ دی۔ ایسی ہی بریفنگز افریقی یونین اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کو بھی دی گئیں۔ انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو بھی خطوط لکھے گئے۔ میں نے خود اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے کمیشن کے سربراہ کو خطوط کے ذریعے کشمیریوں پر مظالم کی طرف توجہ دلائی۔ میں نے سلامتی کونسل کے مستقل رکن ممالک چین، فرانس، روس، برطانیہ اور امریکہ کے سربراہان حکومت اور ریاست کو بھی خطوط لکھے اور ان کی توجہ کشمیر کی صورتحال کی طرف دلائی۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران میں نے متعدد عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کیں اور انہیں مسئلہ کشمیر کے پس منظر اور موجودہ حالت سے آگاہ کیا۔ جناب اسپیکر، حکومت معاملے کی نوعیت اور سنگینی سے پوری طرح آگاہ ہے اور سفارتی محاذ پر پوری سرگرمی کے ساتھ کام کر رہی ہے، لیکن بھارت نے کشمیر میں اپنے مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر الزام تراشی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اڑی کا واقعہ عین اس وقت پیش آیا جب میں جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے نیو یارک کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ معاملے کی تفصیلات سامنے آنے اور کسی بھی طرح کی ابتدائی تحقیق کے بغیر، یہ بہت ضروری ہے جناب اسپیکر جاننا کہ کسی بھی ابتدائی تحقیق کے بغیر چند گھنٹوں کے اندر بلکہ 6 گھنٹوں کے اندر بھارت نے اس واقعے کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال دی۔ اس واقعے کی ٹائمنگ اور پھر فوری طور پر پاکستان کو اس کا ذمہ دار قرار دینے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اصل عزائم کیا تھے۔ پاکستان نے کھلے دل سے کہا
کہ واقعے کی غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات کرائی جائے، لیکن کسی ثبوت کے بغیر وہی راگ الاپا جاتا رہا۔ پھر عالمی اخلاقیات کو نظر انداز کرتے ہوئے دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 28 ستمبر کو بھارت نے جنگ بندی معاہدہ توڑتے ہوئے لائن آف کنٹرول سے شدید گولہ باری کی، جس سے پاک فوج کے 2 بہادر فرزند شہید ہو گئے۔ اس بلا جواز اشتعال انگیزی کا فوری طور پر مؤثر جواب دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی عالمی برادری کی طرف سے رابطے ہوئے۔ ہم نے 2 ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں واضح کر دیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے۔ اس کے کوئی جارحانہ عزائم نہیں، لیکن قومی سلامتی اور ملکی دفاع کے خلاف کسی بھی کارروائی کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ہماری بہادر افواج پیشہ ورانہ مہارت اور شجاعت و بہادری کی تابندہ روایات کے ساتھ ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ پوری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد ہے۔ یہ ایوان اس عوامی اتحاد و یکجہتی کی علامت ہے جس میں دفاع وطن کے حوالے سے تقسیم کی کوئی لکیر نہیں، کوئی حزب اختلاف ہے نہ حزب اقتدار۔ پاکستان کے دفاع کے لیے ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں۔ جناب اسپیکر، میں آج اس ایوان میں ایک بار پھر پاکستان کا یہ پختہ موقف دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں۔ ہم خطے میں پائیدار امن چاہتے ہیں۔ ہم کشمیر سمیت تمام مسائل سنجیدہ، بامقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس سوچی سمجھی راہ پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے، لیکن امن کی اس خواہش کو ایک پروقار، باعزت اور خوددار قوم کی خواہش سمجھا جائے۔ عزت، وقار اور خودداری سے زندہ رہنے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی دھونس کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ ہم وطن کی عزت حرمت کا قرض چکانے کے لیے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کریں گے۔ جناب اسپیکر، اگر ان کی خواہش یہ ہے کہ غربت کے خاتمے میں ہمارا مقابلہ ہو، اگر ان کی خواہش یہ ہے کہ بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ہمارا مقابلہ ہو، اگر ان کی خواہش یہ ہے کہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں اور ترقی و خوشحالی میں ہمارا مقابلہ ہو، تو یہ کام آگ، بارود اور خون کے کھیل کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ جن کھیتوں میں بارود بویا جائے ان میں روزگار اور خوشحالی کے پھول نہیں کھلا کرتے۔ جن زمینوں کو ٹینکوں اور توپوں سے روندا جائے وہاں عوامی فلاح و بہبود کے چمن نہیں لہرایا کرتے۔ اگر آپ واقعی اس خطے کے عوام کی زندگیوں میں انقلاب چاہتے ہیں تو اپنے قول اور فعل کا تضاد دور کیجیے۔ نہتے عوام کی آنکھیں تو چھروں کا نشانہ بنائی جا سکتی ہیں، لیکن تاریخ اور پوری انسانیت کو اندھا نہیں کیا جا سکتا۔ جناب اسپیکر، پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا نشانہ بننے والا ملک ہے۔ ہمارے عوام، ہماری مسلح افواج، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، ہماری پولیس، حتیٰ کہ ہمارے معصوم بچوں کا لہو اس جنگ کی نظر ہوا ہے۔ ہم نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک پرعزم جنگ کا آغاز کیا جو آج بھی جاری ہے۔ ہم ہر نوع کی دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ ہم پوری ثابت قدمی سے اپنا مشن جاری رکھیں گے۔ دنیا ہماری کوششوں کو دیکھ رہی ہے اور جانتی ہے۔ ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے ہم اپنے کردار کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم مستقل مزاجی کے ساتھ قومی تعمیر و ترقی کی راہ پر چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم حقیقی معنوں میں عوام کی زندگیوں میں مثبت انقلاب کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔
ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہیں، اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھنے والی قومیں کبھی تنہا نہیں کی جا سکتی۔ جناب اسپیکر، 2 دن قبل اس پارلیمنٹ کی نمائندگی کرنے والی سیاسی جماعتوں کے معزز سربراہوں اور قائدین کا ایک اہم اجلاس ہوا۔ میں بے حد شکر گزار ہوں کہ میری دعوت قبول کرتے ہوئے تمام جماعتوں نے اس کانفرنس میں بھرپور شرکت کی۔ یہ قومی یکجہتی اور سیاسی قیادت کے اتحاد کا بے مثال مظاہرہ تھا۔ اس اجلاس کا تاریخی اعلامیہ پریس میں آ چکا ہے۔ اس اعلامیہ کی روح یہ ہے کہ قومی سالمیت اور ملکی دفاع کے لیے ہم ایک ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس پارلیمنٹ کے ذریعے بھی ساری دنیا کو یہی پیغام ملے گا۔ اس اجلاس کا مقصد یہی ہے کہ مسئلہ کشمیر اور بھارتی رویے پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہوئے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے، حکومت کی رہنمائی کی جائے اور ایسی تجاویز سامنے لائی جائیں جنہیں قومی پالیسی میں سمویا جا سکے۔ مجھے یقین ہے کہ اے پی سی کا جذبہ یہاں بھی موجود رہے گا اور ہم تعمیری سوچ کے ساتھ قومی لائحہ عمل مرتب کر سکیں گے۔ جناب اسپیکر، میں شکر گزار ہوں کہ میری معروضات کو توجہ سے سنا گیا۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں یہ اجلاس حکومت کی رہنمائی میں نہایت اہم کردار ادا کرے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ نواز شریف پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، کہتے ہیں